بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران وفي أفغانستان وفي سائر بلادك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة في إيران يا رب العالمين، ونفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین. یہ حضرت ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب کی تحریر ہے فلسفہ اور عقل پر، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. میں نے پڑھی نہیں ہے ابھی، لیکن یہ دوسری تحریر جو ہم نے پڑھی تھی اسی کے جواب سلسلے میں ہے، تو میں نے کہا اس کو بھی، اور باقی مطلب عمومی طور پہ ہمیں فلسفہ اور عقل کے موضوع پر دلچسپی ہے. تو یہ کیونکہ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب یعنی یہ ہے کہ اگر ہم ان سے اگری نہ بھی کریں بعض موضوعات پہ، لیکن ان کی جو تحریریں ہیں وہ واضح اور بعض اوقات جو ہے فکر انگیز بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اور ان کی تحریر پڑھیں یعنی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے جو چینل ہے واٹس ایپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس پہ میں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو وہ ایک چیز دکھتی ہے مجھے، والا مطلب یہ کہ میں نئی چیزیں پڑھنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ پھر ذہن جو ہے اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے، اور جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے جو ہے دھیان ذرا ہٹ جاتا ہے. بہرحال لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے. سوال ان سے کیا گیا مولانا رشید حسن کے عنوان سے ایک مضمون تحریر فرمایا جس میں فلسفے پر نہایت سخت اور صریح تنقید کی گئی. جانب یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ آپ اپنی تحریر تقاریر میں عقل کے استعمال پر ہمیشہ زور دیتے آئے ہیں. بظاہر ان دونوں مواقف یعنی موقفوں، مجھے نہیں پتہ اردو میں موقفوں صحیح ہے کہ نہیں، درمیان ایک طرح کا تضاد محسوس ہوتا ہے. ازراہ کرم اس مسئلے کی ایسی توضیح تشریح فرما دیں کہ یہ ظاہری تعارض تو جناب سوال کرنے والے ان کے مرید ہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے یہ مطلب یہ کہ ازراہ ادب کہہ رہے ہیں، ظاہری تعارض رفع ہو جائے اور قارئین کے ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ رہے. والسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. آپ کے سوال میں جس ظاہری تعارض پر اشارہ کیا کہ وہ در حقیقت بنیادی فکری مغالطے سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہ عقل اور یونانس کو ایک ہی حقیقت سمجھ لیں. نہیں، ہم یونانی فلسفہ اور عقل تو ایک ہی چیز کیسے کوئی سمجھے گا؟ یونانی فلسفہ تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یونانی عقل اور عقل جو ہے الگ چیز ہے. تو کیونکہ فلسفہ تو پروڈکٹ ہے، فلسفہ خود کوئی عقل تو نہیں ہے. ہاں فلسفہ ان کے تصور عقل کو سمجھنے میں تو ہمیں مدد دیتا ہے، لیکن یہ کہ لیکن جو بات کہنا چاہتے ہیں اس سے ہم اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل جو ہے خود وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. عقل کے کئی تصورات ہیں، تو اصل چیز عقل نہیں ہے بلکہ عقل کا تصور کیا ہے آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ عقل اور یونان سے ایک ایک سمجھ لیں. تو عقل
یونانی عقل بھی اور یونانی فلسفہ بھی ایک ہی چیز نہیں ہے، تو عقل اور یونانی فلسفہ کیسے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فلسفہ تو پروڈکٹ ہے، وہ عقل صرف محض عقل کا پروڈکٹ نہیں ہے، یعنی جس کو لوگ عقل کہتے ہیں اس کے پیچھے ہزاروں بے عقلیاں ہوتی ہیں بے عقلیاں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ یہ دونوں نظریے مختلف بلکہ اپنی ماہیت، دائرہ کار اور نتائج کے اعتبار سے بالکل جداگانہ چیزیں ہیں۔ اب یہی اصل چیز ہے نا، مطلب یہ کہ اینی وے اس آگے آئے گا۔ سب سے پہلے یہ واضح کریں، عقل و فکر انسانی علم کی اساس ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا ہوگا؟ یعنی اس میں مطلب یہ ہے کہ لیٹس سی، تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ عقل و فکر انسانی علم کی اساس ہے۔ نہیں، عقل و فکر انسانی علم کی اساس کن معنوں میں ہے؟ اس طرح مطلب یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حواس بھی انسانی علم کی اساس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقل اور فکر جو ہے، اور عقل اور فکر کے لفظ کے مختلف معانی ہیں، مختلف تصورات ہیں، اس سے ہٹ کے بھی اگر بات کریں تو عقل و فکر جو ہے علم کی اساس کا ایک جز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ انسان کا کوئی بھی علم، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، تفکر، تعقل اور استدلال کے بغیر وجود نہیں آتا۔ وہ یہ بات ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کیونکہ آپ کسی بات چیز، کسی تفکر، تو یہ سارے فنکشن ہیں عقل کے، تفکر، تعقل، استدلال جو ہے ایک خاص فنکشن ہے، یعنی استدلال جو ہے نتیجہ نکالنے کا طریقہ ہے دی معلومات سے۔ ادراک، فہم، تمیز اور استنباط، یہ سب عقل ہی کے افعال ہیں۔ عقل کے افعال یعنی فہم جو ہے، اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے اسے محض عقل کا فعل ہے، ہاں عقل اس کا ایک اس فعل کا جو ہے ایک کل پرزہ ہے، دوسری اور چیزیں بھی ہیں۔ اس معنی میں عقل کا استعمال نہ صرف جائز بلکہ ناگزیر ہے، یعنی ظاہر مطلب یہ کہ اس عقل کے استعمال سے تو کوئی مفر نہیں ہے، یعنی نہ کرتے ہوئے عقل کا استعمال تو کریں گے ہی کسی نہ کسی سطح پہ۔ اس میں ہمیشہ اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے تقلید علم نہیں بلکہ جمود ہے۔ یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ ہے، یعنی آپ تقلید بغیر سوچے سمجھے کیسے کرتے ہیں؟ یعنی ابھی آپ نے سوچا تو ہوگا کہ کس کی تقلید کریں، کیوں تقلید کریں۔ تقلید کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقلید آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس لیے آپ تقلید کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کی آپ تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس طب کا علم نہیں ہے، بیماریوں کے اسباب کا علم نہیں ہے، ان کو کیسے درست کیا جائے یہ آپ کو اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور فقہا کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے علم فقہ جو ہے اس کو حاصل نہیں کیا یا اس کے کسی پہلو پہ حاصل نہیں کیا، اور اس معاملے میں تقلید ہر آدمی کسی نہ کسی سطح پہ تقلید کرتا ہے، اور تقلید کے لیے بھی اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی بات کر رہے ہیں، یہ تقلید علم نہیں بلکہ جمود ہے۔ نہیں، تقلید بھی علم ہے، اور تقلید میں بھی اجتہاد ہوتا ہے۔ اندھی تقلید مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے، تقلید عامہ۔ لیکن یہ ہے کہ عموماً جو تقلید ہے اس کو مطلب جمود کہنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہر آدمی تقلید کرتا ہے، مجتہد بھی تقلید کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کے پاس بھی ایبسلوٹ نالج نہیں ہے۔ کسی پہلو میں تقلید کرتے ہیں لوگ، کسی دوسرے پہلو میں تقلید نہیں کرتے، کیونکہ اس کا اس پہ علم ہوتا ہے وغیرہ۔ اور بغیر سوچے سمجھے تو مطلب اور جو تقلید عامہ کرتے ہیں وہ بھی بغیر سوچے سمجھے تو نہیں کرتے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہم اس بات پہ چلیں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا، کیونکہ وہ باپ دادا کی اتباع کو ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں، حق کی ٹروتھ پہ بھی سچائی پہ بھی۔ تو وہ ایک غلط رویہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل سوچے سمجھائے، یعنی
بالکل ہی سوچے سمجھے. غلط فیصلوں کے لیے بھی آپ کو عقل استعمال کرنی پڑتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دو مختلف چیزوں کو ملا رہے ہیں، لیکن اس میں جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اچھا جی، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ عقل کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو اہم تفریقات، دو اہم اقسام جو ہے عقل کی. ایک جس کو ہم کہتے ہیں سوری عقل، یعنی انگریزی میں ہم کہیں گے فارمل ریزن. کیونکہ ریزن کا ترجمہ عقل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریزن ایک خاص قسم کی عقل ہے. ریشو اس کے یعنی اس کے ایٹمولوجی میں جائیں تو آپ اس کی جو ہے اسپیسیفسٹی کو جو ہے جان سکیں گے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ سبسٹینشیل ریزن. سبسٹینشیل ریزن کو اردو میں کیا کہیں گے؟ بلکہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ سبسٹینٹیو ریزن. جوہری عقل کہہ سکتے ہیں. تو جو سوری عقل ہوتی ہے وہ عقل کے وہ عمومی فنکشن ہوتے ہیں جو تمام انسانوں کے درمیان جو ہیں. اس کو آپ ایک لحاظ سے آلاتی عقل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہو کافر ہو سب کے درمیان جو ہے مشترک ہے، وہ آلہ ہے فہم کا، نیوٹرل سینس. تو اس آلاتی اور یا فارمل کہہ رہا تھا میں، انفارمل کہہ رہا تھا، سوری عقل جو ہے وہ فارمل عقل جو ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک اس کا فنکشن جو ہے تنظیم اطلاعات ہے عمومی معنی میں. دوسرا یعنی اس کی بنیاد جو ہے تصورات ہیں اور اس کے وہ ججمنٹ حکم لگاتے ہیں. تو تنظیم اطلاعات. دوسرا اس کا فنکشن جو ہے وہ استدلال اور استنتاج ہے. اس سے جو ہے بنیاد طور پہ جو سوری منطق ہے وہ ڈیل کرتی ہے. لیکن یہ کہ ایک عمومی چیز ہے اور نئے آئیڈیاز یا خیالات، اس کا تعلق بھی ہے دوسرے فنکشن سے ہے، لیکن اس میں ابھی نہیں جاؤں گا. تو اس میں جو ہے جب لوگ زیادہ تر عقل کی بات کرتے ہیں تو اسی چیز کی بات کرتے ہیں، سوری عقل. لیکن یہ کہ بعض اوقات وہ سبسٹینٹیو یا جوہری عقل کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ فرق نہیں کرتے سوری اور غیر سوری میں. اور وہ جو سوری عقل پہ احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے لازمی ہے، اور وہ ان احکامات کو جوہری عقل پہ بھی لگاتے ہیں. جوہری عقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد، چاہے وہ عقائد زندگی کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں ہوں یا کسی اور زندگی کے بارے میں ہوں، کسی جزء کے بارے میں، کل جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں دلیل دیں. تو یہ کام جو ہے یہ جوہری یا سبسٹینٹیو عقل کا ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمانیات پہ بنیادی طور پہ. اور ایمانیات وہ چیزیں جس کو آپ سیلف ایویڈنس سمجھتے ہیں، اور مختلف لوگ سیلف ایویڈنٹ چیزوں کو، مختلف چیزوں کو سیلف ایویڈنٹ سمجھتے ہیں. جن چیزوں کو مسلمان سیلف ایویڈنٹ سمجھتا ہے وہ کیونکہ اس کی بنیاد ایمان ہے، وہ کافر نہیں سمجھتا، عیسائی نہیں سمجھتا، وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کا جو اصل اختلاف ہے وہ سوری عقل پہ نہیں ہوتا، اصل اختلاف اس پہ ہوتا ہے کہ ان کی ایمانیات مختلف ہیں. اور ایمانیات کو جو ہے آپ عقلی بنیادوں پہ اس کے بارے میں کوئی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی سبسٹینٹیو عقل
کی جو بنیادیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ ہر سبسٹینٹیو عقل جو ہے ایمان اس کی بنیاد ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے اس کی کوئی حتمی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہماری دنیا میں جو زندگی ہے اس کا ایک یعنی دلائل اس کے بارے میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ دلائل ہمیشہ آپ اپنے اس لیے مطلب مناظروں کی ایک وجہ جو ہے اس لمیٹیشن کی یہ ہے کہ اگر آپ ایک ملحد سے مناظرہ کر رہے ہیں تو وہ ملحد جو ہے اپنی ایمانیات کی بنیاد پہ دلائل دے رہا ہے، اور وہ دلیل جو ہے اس ایمانیات کے تناظر میں اس کو وزنی معلوم ہوتی ہے، اور ہم جو دلیل دے رہے ہیں وہ اپنے خدا اور رسول کے پر ایمان کی تناظر میں دے رہے ہیں، اور ہمیں اس تناظر میں جو ہے وہ دلیل وزنی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس لیے مطلب یہ ہے کہ اس سطح پہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ دل کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جس کو ہدایت کہتے ہیں، یہ دل میں یشاء و یہدی من یشاء، جس کا دل اللہ پھیر دیتا ہے تو وہ چیز دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے عقل کی بنیاد۔ تو یہ تو میں عمومی ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو عقل کی وہاں باتیں کی اس میں اس تصور کا مطلب جو ہے کوئی فہم مجھے خاص نظر نہیں آتا۔ یہ جو بات اب ہم نے کی ہے اس کے تناظر میں اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ فرما رہے ہیں، سب سے پہلے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ عقل و فکر انسانی علم کی اساس ہے۔ تو اس میں یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے عقل اور فکر کون سی، سبسٹینشل ریزن یا فارمل ریزن، سوری عقل یا تو سوری عقل جو ہے علم کی اساس ہے، لیکن یہ ہے کہ جوہری عقل جو ہے اس سے بڑی اساس ہے، اور لوگوں کے درمیان جو ہے حق اور باطل کی یہ نہ ختم ہونے والی بحث اس لیے ہے کہ جو جوہری عقل ہے اس کے بارے میں جو ہے اس کی بنیاد جو ایمانیات پہ، اور ہر ایک جب آپ کی ایمانیات مختلف ہیں تو آپ وہ چیزوں کو مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب ہدایت الٹیمیٹلی دل کے بدلنے سے ہوتی ہے، کیونکہ جو سبسٹینٹیو ریشنلٹی اس کی بنیاد جو ہے دل ہے، قلب جس کو کہتے ہیں، کیونکہ قلب ہی ایمان کا مرکز ہے۔ تو یہ اس کا یہاں پہ جو ہے اس پیراگراف میں جو ہے اس کا فہم نظر نہیں آتا۔ انسان کوئی بھی علم، خواب و دینی ہو یا دنیاوی تفکر، تعقل و اصلاح کے بغیر وجود ادراک، فہم، تمیز اور سمجھ، یہ سب عقل ہی کے اس معنی میں عقل کا سمجھنا جائز بلکہ ناگزیر ہے، اس میں ہمیشہ اس حقیقت پر زور دیتا۔ تو یہ جس عقل کی بات کریں وہ زیادہ سوری ہے، تو اس کا استعمال جو ہے وہ ناگزیر، جائز کیا ہے، ناگزیر ہے، وہ صحیح انہوں نے استعمال کیا کہ جب تک مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل جو ہے فنکشن کر رہی ہے، آپ اس کو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو پوری طرح جو ہے اس کو ناقابل عمل بنا دیں آپ، کیونکہ آپ جو بھی چیز کرنے جائیں گے، ادراک ہو یا گفتگو ہو یا زبان کا استعمال، سب میں عقل جو ہے موجود ہے۔ اس معنی میں عقل کا استعمال جائز بلکہ اس میں ہمیشہ اس حقیقت ضرورت ہے بغیر سوچ سمجھے تقلید علم نہیں بلکہ جنون ہے۔ تاہم یونانی فلسفہ عقل محض نہیں بلکہ عقل کا ایک خاص تاریخی اور مصنوعی طریقہ استعمال ہے۔ اچھا اس پہ آتے ہیں، مصنوعی کا تو مجھے نہیں پتا۔ تو اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ یونانی فلسفہ عقل محض نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد تو واضح ہے، لیکن اس میں جو میں نے پہلے بات کی اس میں دو چیزیں انہوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یونانی فلسفہ عقل کا پروڈکٹ ہے، اور عقل محض سے وہ سوری عقل مراد رہے ہیں، اور جب وہ کہہ رہے ہیں بلکہ عقل کا ایک خاص تاریخ مصنوعی طریقہ استعمال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں جس عقل کی وہ بات کر رہے ہیں وہ جوہری عقل ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس وہ کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، اور یہ تصورات فلسفے کو پڑھنے سے آتے ہیں، تو وہ اس کا استعمال نہیں کیا انہوں نے، لیکن بات وہ وہی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ امپلیسٹ ہے ان کے کہنے میں۔ یونانی فلسفہ اور عقل کو ایک ہی اسم، محض ایک سادہ سی غلطی نہیں بلکہ گہرا فکرینہ، یعنی کوئی بھی یونانی فلسفے اور عقل کو ایک حقیقت کیسے سمجھ سکتا ہے، یعنی یہ تو کہ کوئی بات
ہاں یہ کہیں کہ مطلب یونانی فلسفہ جو ہے آپ اس کو سمجھیں گے وہ عقل کی بنیاد پر قائم ہے، یا عقل کو جب آپ استعمال کریں گے تو انہی نتائج پہ نکلیں گے پر پہنچیں گے۔ جو جن پہ یونانی فلسفی پہنچے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک فکری انحراف ہے، اور یہ یونانی فلسفہ کیا، کسی بھی فلسفے کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ عقل کو ایک ایک حقیقت سمجھ لینا چاہیے، تو یہ ایک فکری انحراف ہے، کیونکہ یونانی، اور ایک لحاظ سے جو اب میں ان کو اس کا میرے فہم میں ابھی یہ بات آئی جو پہلے نہیں آئی تھی، ایک لحاظ سے جو وہ عقل اور فلسفے کو ایکویٹ کر رہے ہیں اس میں صحیح بھی ہے، کیونکہ ان معنوں میں کہ اس میں جو سبسٹینٹیو ریشنالٹی ہے وہ فلسفے کا خود ایک جزء ہے، اس کے فلسفے کا، یونانی فلسفے کا، اور چونکہ وہ اس فلسفے کا جزء ہے اس لیے مغالطہ جو اس میں جو فکری مغالطہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد عقل محض، یا عقل محض سے یہاں وہ یہی مراد اگر لیں کہ عقل شعوری ہے، تو ایک غلط بات ہے، کیونکہ یونانی فلسفہ جو ہے عقل محض، ان کی اصطلاح سے عقل محض پلس یونانی ایمانیات پر مشتمل ہے۔ اسلامی فلسفہ جو ہے عقل محض پلس اسلامی ایمانیات پہ، لبرل فلسفہ جو ہے وہ عقل محض اور لبرل ایمانیات پر مشتمل۔ تو جو عقل محض میں جو غلطی ہیں اس کو تو ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں، یعنی استدراک کر سکتے ہیں اس پر، لیکن جب ایمانیات پہ بات کریں گے تو ایمان کا جواب تو ایمان سے ہی آئے گا۔ تو اس سطح پہ جو ہے یونانی فلسفے کے پیچھے یعنی طریقہ یہی ہے جو حضرت امام غزالی کا طریقہ ہے، کہ وہ دکھائیں کہ اس میں کتنا عقل محض ہے، عقل محض کی ایک تاریخی کاوش ہے، اور کتنا اس میں ایمانیات ہیں، یونانی ایمانیات۔ تو مطلب یہ کہ اس لیے غزالی کو پڑھنا تو بہت اہم ہے، اور فلسفہ بھی پڑھنا بہت اہم ہے، کیونکہ امام غزالی وہ کر نہ پاتے جو انہوں نے کیا اگر وہ فلسفے کو نہ پڑھتے اور فلسفے میں اپنا ایک مقام نہ بناتے، کیونکہ اس میں انسان نے عقل الہی کو انسانی قیاس آرائیوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یونانی فلسفہ جو ہے انسانی قیاس آرائیوں پہ مبنی ہے، لیکن اس میں دوسری چیزیں جو اس میں اہم جو چیز ہے وہ قیاس آرائیاں اتنی نہیں ہیں، بلکہ جو ایمانیات ہیں، اور یونانی ایمانیات جو آئیں ہیں وہ اس کی بنیاد یونانی تہذیب، ان کی جو بت پرستانہ مذاہب، اور ان میں ظاہر ہر قوم کی طرح انبیاء کی تعلیمات کا بھی کچھ حصہ تھا، اور پھر مطلب جو ایمانیات فلسفیوں نے خود گھڑی، جو ایمانیات جو ہے گھڑی، ان معنوں میں کہ وہ ایمانیات کی بنیاد رکھی، وہ ان کے اپنی دل کی حالت کا عکس ہے، اور اس میں شیطنت بھی، شیطانی وہی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اس میں انسان نے عقل الہی کو انسانی قیاس آرائیوں کے برابر لا کھڑا کیا، تو یونانی کے بعد تو عقل الہی کا کوئی تصور نہیں تھا، الا یہ کہ ان کے جو مس شدہ مذاہب میں اور ان کی روایت میں جو انبیاء کی تعلیمات کا حصہ دوسری تہذیبوں کی طرح موجود تھا، وہ اس کو آپ عقل الہی کہیں تو کہیں۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان فلسفیوں نے جب یونانی فلسفے کو پڑھا تو انہوں نے عقل، یا عیسائی فلسفیوں نے جب یونانی فلسفے کو پڑھا تو انہوں نے جو ہے یونانی عقل اور الہی عقل کو جو ہے ایک لحاظ سے ایک ہی مقام پر لا کھڑا کیا، گو کہ مطلب یہ ہے کہ عموماً کسی مسلمان فلسفی اور کسی عیسائی فلسفی یہ نہیں کہا کہ اس کا ایک ہی مقام ہے، لیکن یہ کہ اس بات میں جو ہے ایک وزن ہے، اور یہ ان کی ظاہر سری گمراہی تھی، لیکن یہ کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی اور عیسائیوں کے ہمیشہ ایسے لوگ رہے جنہوں نے یونانی فلسفے کی اس
یونانی فلسفے کا رد کیا، اور اس بات کا بھی رد کیا کہ وہی سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس قسم کا علم یا اس سطح کا علم جو ہے عقل کی بنیاد پہ، چاہے وہ یونانی ہو یا چاہے کوئی غیر یونانی عقل ہو، حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ خلط مبحث اس وقت جب عقل کو فطرت وحی سے جدا کر کے ایک خود مختار خود کفیل قوت سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فطرت کا یہاں مجھے نہیں پتا، کیونکہ فطرت تو مطلب خود عقل کے تصور میں شامل ہے، لیکن وہی سے جدا کر کے خود مختار خود کفیل قوت سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل ہر عقل کے تصور میں بھی وہی ہوتی ہے، یعنی چاہے مطلب یہ یونانی فلسفیوں نے وہی کا انکار کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان کے ہاں بھی وہی ہے، وہ وہی جو ہے وہ ان کے اپنے شیطانوں کی طرف سے ہے، تو وہی سے تو کوئی مفہوم نہیں ہے، نہ یونانیوں کو، نہ غیر یونانیوں کو، نہ آج کل کے جو ہے جدید فلسفیوں کو۔ اس لیے مطلب جو ان کے پہنچے ہوئے فلسفی ہوتے ہیں ان کا شیطان سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے مطلب جب اسلامی فلسفی کی بات ہوتی ہے تو وہ یعنی صوفیاء اکرام نے جو یعنی چاہے وہ عرفان جس کو کہتے ہیں، وہ تو اس میں جو ہے اپنے فلسفے کو انہوں نے جو ہے وہی اور ملائے اعلیٰ اور جو انوار و تجلیات جو ایمان کی برکت سے آتی ہیں اس کے جو ہے سیاق میں ڈیولپ کرنے کی کوشش، گو کہ مطلب یہ کہ دونوں انسانی کاوش ہیں، ان میں غلطیوں کا تو امکان ظاہر رہتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خلط میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عقل کو فطرت اور وحی سے جدا کر کے ایک خود مختار اور خود کفیل قوت سمجھ لیا گیا۔ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یونانیوں تو کو عقل کو وحی سے علیحدہ ان معنوں میں نہیں کیا کہ ان کے یہاں کوئی وحی کا تصور ہے، سچ نہیں ہے، اور ہے ایکچولی، مطلب یہ کہ سقراط کے ہاں وہی کہ ایک خاص انسپائریشن کا تصور ہے، اور پلیٹو کے ہاں بھی ہے، لیکن یہ وہ جو ان کے اپنے شیطانوں سے جو ان کی وحی آتی ہے، اور جو انبیاء کی تعلیمات میں وحی کا تصور تھا ان کے پاس نہیں تھا، یہ تھا تو وہ بھول چکے تھے، اور پھر جب تک عیسائی آئے تو اس وقت تک تو مطلب پرانی یونانی ختم ہو چکے تھے۔ تو عقل کو فطرت، حالانکہ اسلامی فکر میں عقل کبھی بھی مطلق العنان نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہدایت الہی کی محتاج سمجھی گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، عقل کبھی مطلق العنان نہیں ہو سکتی، اور میں نہیں یہ نہیں کہتا کہ یونانی فلسفیوں نے کوئی عقل کو مطلق العنان مانا، اگر مانا ہو تو سب نے تو ایسا نہیں مانا، کیونکہ ارسطو کے ہاں جو ہے اس کا ادراک ہے کہ تجربے کی اہمیت ہے اور دوسری چیزوں کی اہمیت ہے، اپینین کی اہمیت ہے۔ پلیٹو کے ہاں بھی اس قسم کا ادراک ہے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ عقل کے ذریعے آپ جو ہے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ان کے ہاں جو ہے ان کے نزدیک ایک گہرا عمل ہے، ایک مشکل عمل ہے، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے، کیونکہ مطلب جو افلاطون سقراط جن نتیجوں میں پہنچا تھا، افلاطون نے اس سے اختلاف کیا، پھر افلاطون سے ارسطو نے اختلاف کیا، اور یہ تو ایک روایت ہے، اور سینکڑوں روایات جو ہے جو سقراط سے پہلے بھی تھیں، اور یعنی مطلب جس کو سوفسٹ کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس کا بڑا، کیونکہ ہمارے یہاں ارسطو وغیرہ کا فلسفہ چھایا تو سوفسطائیوں کا ایک نیگیٹو تصور یہ ہے۔ سوفسٹ بھی مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے نقاد سے فلسفیوں کے یونان میں، اور یہ امام ابن تیمیہ وغیرہ کی جو ٹریڈیشن ہمارے یہاں آئی ہے وہ اسٹوئکس وغیرہ سے بھی، اور دوسرے فلسفیانہ جو یونانی اور رومی روایتیں تھیں ان سے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن سوفسٹوں سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونانیوں کے ہاں عقل کو مطلقاً عنان سمجھا گیا، ہدایت الہی
کا محتاج اسلام میں سمجھا گیا، ان کا ہدایت الہی کا تصور نہیں تھا، یہ تھا تو وہ مسخ شدہ تصور تھا، جس کو ہم شیطانی ہدایت یا شیطانی گمراہی کہتے ہیں۔ یونانی فلسفہ نے اصل میں ایک انسانی ذہن کی ایک تاریخی کاوش ہے، ٹھیک ہے، جو مابعد تک حقیقت پہنچنے کے لیے وہی کے بجائے محض منطق، تجرید اور قیاس پر اعتماد کرتی ہے۔ صرف مابعد طبیعتی حقیقتوں میں نہیں، طبیعتی حقیقت پہ بھی، کیونکہ مطلب ارسطو کو آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد تو اس کی طبیعت ہے، اور اسی طبیعت کے جو مسائل ہیں اس کو جو ہے جب وہ طبیعت کی سطح پہ سالو نہیں کر پاتا تو وہ مابعد طبیعت بنیادی طور پہ اس نے ایجاد کی، اور اس نے بہت بڑا اپنا وقت جو ہے حیوانیات اور نباتیات اور اس کے چیزوں پہ صرف کیا، تو صرف یعنی مابعد طبیعت تو نہیں ہے وہ، اور افلاطون کے یہاں بھی صرف مابعد طبیعت نہیں ہے، یعنی ریپبلک میں مابعد طبیعت تو تھوڑا سا اس کا حصہ ہے آخر میں، جو اس کو جواز دینے کے لیے جو اس نے جو ہے مثالی معاشرہ اور ریاست کا تصور پیش کیا، یہ اسٹیٹس مین میں آپ تھیٹیٹس لکھیں، اس میں کون سی مابعد طبیعت، یعنی مطلب یہ بنیادی طور پہ ایک علمیات کی کتاب ہے تھیٹیٹس، تو صرف یعنی تو یہ ایک بالکل بہت بڑا یعنی بہت عمومی دعویٰ ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اصل میں انسانی ذہن، یہ انسانی ذہن کی کاوش ہے، تو ہر چیز انسانی ذہن کی کاوش ہے، جو بعد میں مابعد طبیعت، اور مطلب یہ کہ ہمارا فہم جو ہے وہ بھی انسانی کاوش ہے، یعنی ہماری اسلامی تاریخ، علوم کی تاریخ ہے، وہ بھی انسانی کاوش ہی ہے، گو کہ اس کی بنیاد جو ہے وہی ہے اور وہی کا فہم ہے، لیکن فہم تو انسانی ہی ہے۔ یونانی فلسفہ اپنے اصل میں انسانی ذہن کی ایک تاریخ ہے، جو مابعد طبیعت تک پہنچنے کے لیے وہی کے بجائے محض منطق، تجرید اور قیاس، یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ مابعد طبیعت کے علاوہ بہت سی چیزیں، اور محض منطق، تجرید اور قیاس، تجربہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں یعنی انسپائریشن بھی شامل ہے، اس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں نا کہ یعنی افلاطون کی ریپبلک ہی کو لے لیں تو اس میں جو ذہن کی وہ تین ذہن کی جو یہ ہے اس کو سیلف کہہ لیں یا روح کہہ لیں، اس کی تین بتاتا ہے، ایک اس کے عقل ہے، اس کا اوپری سطح ہے، دوسرا ڈیزائرز ہیں، پیشنز ہیں بیچ میں، اور ڈیزائرز ہیں، اور پھر یہ ہے کہ افلاطون، سقراط کی طرح افلاطون کے ہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ایک انسپائریشن جو ان کے ڈیلفک، جو ان کے جو ان کا مقامی مذاہب تھے اور ان کی جو عبادت گاہیں تھیں اور ان کے جو تھیوتا تھے، کیا تھے، ان سے مطلب انسپائریشن وغیرہ کا بھی اس کے ہاں تصور ہے، اور ایک خدا کا بھی اس کے ہاں تصور ہے، اور سقراط تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی خاص مابعد طبیعت نہیں تھی، وہ عمومی جو ہے جس کو اخلاقی مسائل پہ جو ہے، معاشرتی مسائل پہ بات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر مطلب یہ کہ یہ تو ارسطو، افلاطون کی تحریک ہے، تو دوسری اور تحریکیں جیسے میں نے سوفسٹ کی بات کی، اس سے پہلے جو ہے پری سوکریٹکس ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کے پیرل جو ہے بالکل ایک الگ کئی الگ تحریکیں ہیں فلسفیوں کے، الگ اسٹوئکس ہیں اور ایپیکیورینس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یونانی فلسفہ ایک کاوش ہے، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ فلسفہ کی بنیاد شک پر نہیں ہے۔ فلسفہ یہ تو مطلب یونانی فلسفے کی بنیاد، یعنی افلاطون کے فلسفے کی بنیاد کوئی شک نہیں ہے، نہ ارسطو کی فلسفے کی بنیاد شک ہے۔ ہاں، یونانی فلسفیوں کے ہاں ایک گروہ پایا جاتا تھا جس کو مشککین یا اسکیپٹکس کہتے ہیں، اور وہ ماڈرن اسکیپٹکس یعنی ڈیکارٹ وغیرہ سے بالکل مختلف قسم کے اسکیپٹکس تھے، اس میں نہیں جانا چاہتا یہاں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس فلسفے کی بنیاد جو ہے شک پر رکھی گئی، اس لیے آپ دیکھیں گے
جو مسلمان علم کلام میں بھی اور فلسفی جو ہے شک پہ اتنا خاص وقت صرف نہیں کرتے. یہ امام غزالی نے المنقذ من الضلال میں شک کی بات کی ہے، تو وہ ان کی ایک اپنی خودات بیان کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو ان کے پیشرو ہیں وہ اسکیپٹکس ہیں، یونانی اسکیپٹکس. لیکن سقراط بکرات نہیں، سقراط اور افلاطون اور ارسطو کی جو روایت ہے ہمارے ہاں، ابن سینا کے ہاں، فارابی کے ہاں، تو اس کی بنیاد شک نہیں ہے. اس کی عبارت مفروضات پر کھڑی ہوئی ہے. تو ہر علم کی عبارت مفروضات پہ ہی کھڑی ہوتی ہے. مفروضات انہی کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایسی حقیقت ہیں جس کا آپ کے پاس کوئی حتمی دلیل نہیں ہے، تو اسی کو سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ کہتے ہیں بعض لوگ، بدیہیات کہتے ہیں بعض لوگ، ہم لوگ ایمانیات اس کو کہتے ہیں. تو اس میں کوئی یونانی فلسفے کی کوئی خاص اس میں یونیکنیس نہیں ہے. ہر فلسفہ، ہر دین مفروضات پر ہی کھڑا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مفروضات جو ہیں وہ خدا کی طرف سے وہی ہیں، آپ کی ایمانیات جو ہیں وہ وہی کی بنیاد پر، لیکن آپ کے وہی کے بارے میں کوئی حتمی دلیل تو آپ نہیں دے سکتے. یہ تو امتحان ہے دنیا میں. اس لیے ایمان کی جو فاؤنڈیشنل اہمیت ہے وہ، اور ہدایت کی جو فاؤنڈیشنل اہمیت ہے وہ یہاں واضح. اور ارسطو اور افلاطون کے ہاں اس کی اور دوسرے فلسفیوں کے ہاں اس کا ادراک ہے کہ ان کے جو عمارت ہے مفروضات پر قائم ہے، کیونکہ ان کا میتھڈ جو ہے الٹیمیٹلی یوکلیڈین، ارسطو کے ہاں یوکلیڈین میتھڈ کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن ہے، اور اس کی منطق ساری اسی عمارت پر قائم ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ان مفروضات کو سیلف ایویڈنٹ سمجھتے ہیں، اور اس لیے امام غزالی جو ہے اسی بنیاد پہ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ جس کو تم سیلف ایویڈنٹ کہتے ہو وہ سیلف ایویڈنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ سیلف ایویڈنٹ ہوتے تو کلا اس پہ کا اجماع ہوتا وغیرہ وغیرہ. اس کی انتہا حیرت، تضاد اور باہمی اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتی. حیرت ٹھیک ہے، تضاد تو انسانی فکر، یعنی مطلب یہ کہ انسانی فکر کی تضاد تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. باہمی اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. باہمی اختلاف جو ہے، تو اختلاف تو صرف یونانی فلسفیوں کیا نہیں ہے، ہر ایک کیا ہے، مذاہب میں بھی ہے. سقراط کا سوال دراصل افلاطون کا عالم سقراط کا سوال در سوال افلاطون کا عالم مثالی کہنا چاہ رہے ہیں. ارسطو کی علت و معلول کی لامنتہی زنجیر، یہ سب انسانی عقل محدود کی وہ کوششیں جو حقیقت مطلب پانے کی بجائے ذہنی تصورات کے ایک بند دائرے میں گھومتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہماری عقل بھی محدود ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ مطلب اس اعتبار سے جو ہے علم یقینی نہیں بلکہ علم نما گمان ہے، اس لیے وہ ہدایت پیدا کرنے بجائے فکری انتشار پر نہیں. علم یقینی، یہ تو یقین جن کو یقین ہے ان کے لیے تو علم یقینی ہے، اور جن کو یقین نہیں ہے ان کو گمان نظر آتا ہے. اس لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ چاہے فلسفہ ہو چاہے دین ہو، جو آپ کی علم کی انتہا ہے وہ بنیادی ایمانیات پہ آ کے ٹھہرتی ہے. اور ایمان کے بارے میں جو ہے آپ دلیل دے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے ایمان کے، لیکن یہ کہ وہ ایمانیات کیونکہ آپ کے لیے بدیہی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دلیل جو ہے وہ کافی ہے اور حتمی ہے ان کے لیے. لیکن وہ ایمانیات جو ہر ایک کے لیے بدیہی نہیں ہے. جو ان ایمانیات پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بدیہی نہیں ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک طرح کی بے یقینی اوور آل، وہ تو یہ مطلب انسان کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کا عکس ہے. اس کے برعکس عقل قرآن و سنت کی روشنی میں سوچنے کی قوت نہیں بلکہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک باطنی نور ہے. ٹھیک ہے، باطنی نور ہے، اس لیے مطلب نور ہدایت. لیکن یہ جو عقل ہے یہ سبسٹینشل عقل ہے، یہ یہاں اسلامی عقل ہے.
تو آپ اسلامی عقل کو قبول کرتے ہیں، یونانی عقل کو رد کرتے ہیں، تو اس کی کسی پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی حتمی دلیل جس کو میں کہہ رہا ہوں، ڈیسائسو دلیل۔ یہ خود ایمانیات کا حصہ ہے، تو اس کو آپ بنیاد نہیں بنا سکتے اگر آپ مطلب یہ ہے کہ یونانی فلسفے کو اس کو آپ یونانی فلسفے کی کمزوری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یونانی فلسفہ بھی ایمانیات پہ مبنی ہے، آپ کی عقل بھی ایمانیات پہ مبنی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ان کا جو ایمان ہے وہ باطنی ظلمت ہے، ہمارا جو ہے وہ باطنی نور ہے۔ تو یہ فیصلہ تو یعنی ہمیں تو اپنے اس پہ یقین ہے، لیکن یہ فیصلہ تو قیامت ہی کے دن ہوگا، دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی حقائق پر، تضادات پر اور دوسری چیزوں پہ تو فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایمانیات پہ فیصلہ، جو بنیادی ایمانیات جس کا تعلق جو ہے کائنات کی حقیقت، اس کے مقصد اور اس کے انتہا اور ابتدا سے ہے، اس کے بارے میں اس کائنات میں اس دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ تو قیامت ہی میں ہوگا۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کو اشیاء کو سمجھنے سے نہیں بلکہ ان کے صحیح مقام پہنچانے کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ عقل کا کام حقیقت کو ایجاد کرنا نہیں بلکہ اسے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عقل جو ہے حقیقت ایجاد بھی کرتی ہے، اور یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سی جو ہے حقیقت پہچان رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ پہچان وحی کے بغیر ممکن نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور ہم اس دعوے کی بنیاد ایمان ہے الٹیمیٹلی۔ جتنی بھی آپ دلیل اس پہ دیں الٹیمیٹلی اس کے بارے میں، اس لیے جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے بات جو رکتی ہے وہ ایمان پہ اور ہدایت پہ، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے قرآن مجید کو عقل کو وحی کے مقابل نہیں بلکہ اس کے تابع رکھتا ہے۔ بلکہ مطلب عقل اسلامی جو ہے وحی سے منور ہوتی ہے، تو وہ اسی کو آپ روحانی عقل کہیں گے، اور دوسری جو عقل جو ہے وحی سے منور نہ ہو بلکہ شیطانی وحی سے جو ہے ظلمت کا شکار ہو، تو وہ شیطانی عقل ہے۔ عقل سوال کرتی ہے تاکہ حق کو سمجھے، نہ کہ اس پر حکم لگائے۔ سمجھنے میں تو آپ حکم لگائیں گے کسی نہ کسی حد تک، ورنہ سمجھیں گے کیسے؟ ججمنٹ are part of your understanding۔ بہرحال کتنا اور ہے اس کو، اسلامی علمی روایت میں عقل کو علم کا لازم کہا گیا ہے، اس کا قائم مقام نہیں، یعنی عقل تو ایک ذریعہ ہے، اس کو علم کا قائم مقام تو کوئی نہیں کہتا۔ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو، عقل اس علم کو قبول کرنے، سمجھنے اور عملی زندگی میں نافذ کرنے کا ذریعہ، یہ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ تو عقل کا ایک تصور ہے، اسلامی تصور۔ اس تصور پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ بہت دلائل ہم دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ دلائل جو ہے وہ آپ کے ایمان کے تناظر میں ہی ان کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کو وہ ایمان نہیں ہے، اس کے لیے وہ بے معنی چیز ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی حد ہے۔ جب عقل اس دائرے میں رہتی ہے تو وہ ہدایت کا وسیلہ بنتی ہے، جب اس دائرے میں باہر قدم رکھتی ہے تو وہی عقل فتنہ، تکبر، گمراہی کا سبب ہے۔ یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ یونانی فلسفے کی بنیادی لکھی، انہوں نے عقل کو فطرت اور وحی سے بے نیاز سمجھا، اسی بے نیازی نے اسے حکمت کے بجائے جہالت کے ایک نفیس مگر خطرناک صورت بنا دیا۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر ندوی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی عقلی توجہ نہیں ہے، یہ مطلب ہماری یہ نہیں ہے، اور جو عقلی توجہ اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ مطلب یہ ساری ہم اپنے ایمان کے تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں۔ یونانی فلسفہ جو ہے وہ بھی ایمانیات پہ مبنی ہے، اس کی ایمانیات ہماری ایمانیات سے مختلف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایمانیات جو ہیں گمراہی پر مبنی ہیں۔ اس تناظر میں یہ بات سمجھیں کہ مسلم مفکرین کا کیا مطلب ہے، علماء مفکرین کا کیا مطلب ہے، خصوصاً امام غزالی، امام راضی، امام شاہ اللہ کے فلسفے جو وہ عقل دشمنی کے باعث نہیں تھی۔ ظاہر ہے، یعنی آپ عقل دشمنی کی بات کریں تو کہہ رہے ہیں سوری عقل کی دشمنی یا سبسٹینٹیو عقل کی دشمنی۔
سوری عقل کی دشمنی نہیں تھی. اور سبسٹینٹیو عقل جو ہے آپ دونوں کی مختلف ہے، تو ہم ان کی عقل کے سبسٹینٹیو عقل کے دشمن ہیں، اس کو جہالت کہتے ہیں، اور اپنی سبسٹینٹیو عقل کے دشمن نہیں ہے، اس کو ایمان اور اس کو نور کہتے ہیں، جیسے آپ بھی کہتے ہیں. عقل کو اس کے صحیح مقام پر برقرار کے لیے انہوں نے یہ اصول وضع کہ جو بات عقل سلیم ہے وہی صریح کے مطابق وہ قابل قبول ہے. یہ صحیح ہے، لیکن آپ فرق کیسے کریں گے کہ عقل سلیم کیا ہے اور کیا عقل سقیم ہے؟ تو بات تو وہیں آ کے رکتی ہے ایمانیات پہ. جو ان دونوں سے موافقت نہیں، منطق دقیق نہ ہو، درکت بہم اور جہالت، یہ بھی ایک دعویٰ ہے جو آپ کی ایمانیات مبنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں امام راضی اور غزالی اور ابن تیمیہ شاہ ولی نے باتیں کی جو فلسفے تنقید کی، تو وہ فلسفے کی تنقید فلسفے کے بغیر کیسے ہو گئی؟ تو آپ کے جو تو اس لیے مطلب تضاد جو ہے آپ کا برقرار ہے. جو آپ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تو وہ تضاد بالکل برقرار ہے. اور ظاہر ہے اس تحریر پر جو ہمارے اعتراضات سے وہ صرف تضادات پر مبنی نہیں تھے بلکہ اور دوسری چیزوں پہ. اگر ہم یونانی فلسفے کو گمراہی ہی مان لیں تب بھی مطلب اس گمراہی کو اس کو پڑھنا تو فرض کفایت ہوتا ہے، تو وہ جواب تو اس میں ہے ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا تعارض ہے یا تضاد ہے وہ قائم ہے. ایک طرف تو آپ شاہ ولی اللہ، امام غزالی، امام راضی، امام ابن تیمیہ کی بات کرتے ہیں جو فلسفے کا جن کا فہم کے اونچے مقاموں پہ پہنچے تھے، اور صرف فلسفہ نہیں منطق پہ بھی. تو استدلال دو چیزیں ہیں جن کے بغیر بڑا عالم نہیں بنتا. خاص طور پہ ایک استدلال ہے، ایک قوت استنباط اور استدلال، دوسری اپنے واقعے کا فہم. تو اگر آپ فلسفہ نہیں پڑھیں گے اپنے زمانے کا اور منطق نہیں پڑھیں گے اور اس میں اعلیٰ مقام نہیں پائیں گے تو یہ دو چیزیں یا تو حاصل ہی نہیں ہوں گی یا اس میں کمی رہے گی، کیونکہ فلسفہ جن معاشروں میں ہم آئے ہیں ان کا حصہ ہے. اور آج تو جو تہذیب اور یا جہالت قائم ہے، جاہلیت قائم ہے، اس کا تو بہت بڑا حصہ ہے. اور دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک ان کا مضمون ہم پڑھ رہے تھے رسل پہ، تو رسل کی وہ چھوٹی سی اس کی کتاب ہے، اس کے تو انہوں نے تعریفوں کے کلابے ملا دیے تھے، اور یہاں جو ہے یونانی فلسفے کو جہالت کہہ رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ورنہ رسل کے فلسفے اور یونانی فلسفے میں کیا فرق ہے؟ یعنی نتائج میں تو بعض اوقات فرق ہے، لیکن مطلب یہ الٹیمیٹلی تو اسی طرف جاتا ہے. یعنی وہ ارسطو کا زیادہ مرید ہے بہت سی چیزوں میں، گو کہ بعض دیگر چیزوں میں افلاطون کا مرید ہے. یعنی ریاضی میں اس کا جو تصور ریاضی ہے، فلسفی آف میتھمیٹکس ہے، وہ پلیٹو کے زیادہ قریب ہے. لیکن اس کی جو علمیات ہیں وہ ارسطو سے زیادہ قریب ہیں، اور منطق پہ تو اس نے زندگی اپنی گزار دی، اس پہ جو کام کیا وہ ظاہر ہے وہ اس کا تصور ارسطو کے کام کے بغیر کس طرح کر سکتے ہیں. بہرحال لہذا یونان فلسفہ جہالت جو برائی کا ذریعہ کہنا عقل کی نفی نہیں. ظاہر ہے مطلب یہ اس لیے مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جن لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ امام غزالی پر یہ الزام لگایا کہ آپ عقل کی نفی کی کیونکہ یونانی فلسفے کا رد کیا، تو یہ بھی ظاہر ہے جہالت جو گمراہی کہنا. لیکن یہ کہ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یونانی فلسفے کو جہالت و گمراہی آپ کو اس کو پڑھے بغیر کیسے کہیں گے؟ یہ ہم سوال یہ ہے. اب کس طرح کہنا ہے اس کو جہالت؟ اور آپ گنگوئی صاحب نے تو کہا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. تو سوال تو یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہی ہے کہ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گمراہی ہے. لہذا یونانی فلسفے یعنی ایون جو لوگ فلسفے یعنی جو ہمارے ہاں مطلب فلسفے کے نقیب ہیں، ابن رشد، یونانی فلسفے ابن رشد یا ابن سینا، وہ بھی نہیں کہتے کہ مطلب اس کو بیانی لے لو، اس کی بھی تعویل اسلامی ان کے نظر میں جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس سے کرتے ہیں. یعنی ابن رشد جو ہے ہمیں بولی سینا بھی مطلب قرآن کا حافظ اور آل دیٹ، اپنا علم اپنے زمانے کا تو وہ پڑھا ہی ہے اس نے. لیکن ابن رشد تو مجتہد ہے، مالکیوں کا فقیہ ہے، قاضیوں کے خاندان سے قاضی تھا، وہ قاضیوں کے خاندان سے، اس کا دادا مجتہد وہ بھی.
دادا یا نانا. لہذا یونانی فلسفے کو جہالت یا گمراہی کا ذریعہ کہنا دراصل عقل کی نفی نہیں. یہ سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ یونانی فلسفے کو پڑھے بغیر اس کو جہالت یا گمراہی آپ کیسے کہیں گے. اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یونانی فلسفے کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس عقل پر تنقید ہے جو وحی کے نور سے محروم ہے. یونانی فلسفے انسانی ذہن کی وہ کوشش جو خدا کی رہنمائی کے بغیر حقیقت تک پہنچنا چاہتی ہے. اس لیے وہ بجائے جتنا بھی منظم دقیق اور استدلالی کیوں نہ حقیقت میں اندھیرے میں ٹٹولنے کے مطلب ایسی عقل جو اپنے ہی قیاسات کو آخری معیار بنا لے علم پیدا نہیں کرتی بلکہ محض گمان اور فکری خلفشار کو جنم دیتی ہے. یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ تو ہمارے ایمان کے نقطہ نظر سے اس پہ عمومی تنقید ہے. لیکن یہ آپ اس کی تفصیلی تنقید کیسے کریں گے اس کو پڑھے بغیر. اس کے برعکس عقل اپنی اصل میں خدا کی طاقت ایک نورانی صلاحیت ہے اپنی اصل میں. یہ بھی ہمارا ایک دعویٰ ہے وہ جو انسان کو ہم تو اس کو مانتے ہیں لیکن مطلب یہ کہ اس کو آپ دعوے کو ثابت کیسے کریں گے اگر منطق نہیں پڑھیں گے فلسفہ نہیں پڑھیں گے جو انسان کو حق تک پہنچائے باطل سے بچنے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کے قابل بناتی. ورنہ تو یہ مطلب ایک واضح کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. عقل نہ تو علم کا بدل ہے اور نہ اس کی دشمن بلکہ علم کی شرط اور اس کا ذریعہ ہے. تو کسی نے نہیں کہا کہ عقل جو ہے علم کا بدل ہے. علم کا عقل کو ذریعہ بناتے ہیں. مطلب یہ کہ کہنے کا مطلب یہ کہ پہلی بات یہ کہ لوگ جو تفریق نہیں کرتے عقل کے سوری اور غیر سوری عقل میں یہ ایک بنیادی مغالطہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ غیر سوری عقل کی بنیاد جو ہے ایمان ہے. یہ اس کا جو ہے اور فلسفے سارے فلسفی اس کا انکار نہیں کرتے اور نہ یونانی فلسفے نے ایسا اس کا انکار کیا. لیکن یہ کہ آپ کس طرح یونانی فلسفے کو پڑھتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. ان ساری چیزوں کا جواب تو مطلب یہ کہ تحفہ کا یہی مطلب ہے کہ امام غزالی نے ان کو دکھا دیا کہ تمہارا اپنا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے فلسفے کی بنیاد جو ہے اور تمہاری عقل کی بنیاد جو ہے وہ ایمانیات پہ ہے اور تمہاری ایمانیات جو ہے وہ اس کو ہم نہیں مانتے. تو اس کو آپ کیسے دکھائیں گے؟ آپ تو واز کی سطح پہ کہہ رہے ہیں یا امام غزالی اور رازی اور شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ کے جو نتائج ہیں ان کو دہرا رہے ہیں بغیر اس کام کیے بغیر جو انہوں نے کیا اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہ کیا جائے صرف آپ کے واز سنے جائیں. علم اگر عقل کے بغیر ہو تو وہ محض معلومات کا انبار رہ جاتا ہے اور عقل اگر وہی علم کے بغیر تو وہ خود ساختہ فلسفہ میں اس میں کیا شک ہے. لیکن یہ کہ اس کا ثبوت چاہیے. ثبوت کا مطلب یہ کہ اس کا انالیسس چاہیے اس کے بارے میں استدلال چاہیے. اور جو تحفظ فلسفہ پڑھنا اور تحفظ الفلسفے کا جو سارا کام ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے. اگر اس میں مطلب کمیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسانی کاوش میں کمی ہوتی ہے اور اس کو جاری رکھنا ہمارا فرض ہے اور ان علوم کی تجدید کرنا ہمارا فرض ہے جو ہمارے ائمہ نے جو ہے جن پر وقت لگایا. اور ائمہ جو مین ائمہ ہیں اس سلسلے میں انہوں نے بتا دیا ہے یعنی امام غزالی اور امام ابن تیمیہ اور امام رازی اور شاہ ولی اللہ اور پھر جو ہمارے زمانے میں جو لوگ آئے جو ان کے نقش قدم پر چلا. اصل خراب وہیں پاتے جہاں فلسفہ اور عقل کو ایک ہی شے سمجھ لے. فلسفہ اور عقل کو تو کوئی ایک شے نہیں سمجھتا. یہ تو مطلب آپ نے خود ہی ایک چیز نکالی اور اس کو ہاں یہ کہیں کہ مطلب عقل کی بنیاد پہ جو ہے اب کہیں کہ آپ کے فلسفہ جو ہے وہ عقل سے نکلتا ہے. تو ایک لحاظ سے تو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ مطلب کون کہے گا کہ میرے جو ہے میرے جو عقائد ہیں اس کی بنیاد جو ہے عقل پر نہیں ہے یا اس کی بنیاد جو ہے صحیح ذریعہ علم پر نہیں ہے. ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنے سارے دعوے ہیں اور فلسفہ تو کوئی ایک فلسفہ نہیں ہزاروں فلسفے ہیں اور پھر ادیان بھی ہیں وہ بھی دعوے کرتے ہیں. ان دعووں میں سے کون سا دعویٰ سچ ہے یہ اصل بات ہے. جہاں فلسفہ اور عقل ایک ہی شے سمجھ لے. فلسفہ دراصل عقل کا ایک بے لگام استعمال ہے. یہ بھی ایک دعویٰ ہے. بے لگام کا کیا مطلب ہے؟
یعنی لگام آپ کہہ رہے ہیں دین کی ہے، تو اس کا کیا دعویٰ ہے؟ یعنی فلسفی کو آپ کیا دعویٰ دیں گے اس کا؟ عقل سے دیں گے، عقل کی انالیسس کریں گے، اس کے دعووں کی جانچ کریں گے، جواب دعویٰ کے، تو یہی تو فلسفہ پڑھنا ہے، اور تو فلسفہ کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ عقل کا صحیح کام وہی کتابیں رہ کر حقیقت کو سمجھنا۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے جو ہمارے ایمان اور ہماری دینی تعلیمات سے نکلتا ہے، اور جو ہمارے ائمہ نے فلسفے اور عقل کی کاوشوں کی تحلیل اور تجزیے سے نکالا، اور جس کو مطلب حضرت استعمال کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو جاری نہ رکھیں جن میں جو ہے مطلب ذوق، کیونکہ فرض کفایہ ہے۔ حضرت امام غزالی کا کام فرض کفایہ ہے، وہ جاری رہنا، یعنی حضرت امام غزالی نے تو بہت سے کام کیے ہیں، ایک کام جو تحفہ والا ہے وہ بھی فرض کفایہ ہے، جبکہ عقل کا صحیح کام وہی کتابیں رہ کر حقیقت کو سمجھنا۔ ان دونوں کے فرق کو مٹا دینا ایسے ہی ہے جیسے، جبکہ عقل کام، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے یعنی غیر سوری عقل کا ایک فنکشن بتا دیا، یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ ان دونوں کے فرق کو مٹا دینا ایسے ہی جیسے آئینہ اور روشنی کو ایک ہی چیز ہے۔ آئینہ خواہ کتنا ہی صاف چمکدار کیوں نہ ہو، اگر اس پر روشنی نہ پڑے تو وہ کچھ نہیں دکھاتا۔ اس طرح یونان سے خواہ کتنا ہی باریک بن نظم کی نہ ہو، عقل الہی اور نور الہی کے بغیر انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھا ہی نہ جائے۔ جس تنقید کا رخ فلسفی طرف ہے وہ عقل کے استعمال کے خلاف نہیں، بلکہ عقل کو اس کے درست مقام پر عقل کا استعمال انسانی علم کی بنیاد ہے، ہمیشہ زور دیتا ہوں۔ لیکن ایسی عقل جو خدا کی وحی سے منور نہ کسی اپنی خیال میں آخری حق سے، یہ جو آپ کا نتیجہ وہ درست ہے، لیکن یہ نتیجہ جو ہے ہمارے ائمہ نے، ایک تو مطلب ہمارے ایمانیات سے نکلتا ہے، تو وہ تو مطلب فبہا، لیکن یہ ہے کہ اگر دوسروں کو جو ہے یہ سمجھانا چاہیں یہ چیز، تو مطلب وہ تو اس کی بنیاد تو یہی ہے کہ آپ عقل کے مقام کا تجزیہ کریں۔ تو جب آپ عقل کے مقام کا تجزیہ کریں گے تو، اور اس کا رشتہ جو ہے عقل سوری اور غیر سوری سے اور دل سے اور قلب سے اور ایمان سے اور نور سے اور ظلمت سے جوڑیں گے تو آپ فلسفہ کریں گے، اور جب اس بارے میں آپ کوشش کریں گے تو اس بارے میں جو دوسرے دعوے ہیں ان دعووں سے آپ صرف نظر اور قد نظر کیسے کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب وہ آپ کا واقعہ ہوں۔ تو اس لیے یہ یونانی فلسفہ پڑھا گیا، اور ہمارے مدارس کی تقریباً پوری دنیا میں اسلامی مدارس کا تعلیمات کا ایک حصہ ہیں۔ صرف ان میں کمی یہ ہے کہ وہ جو فلسفے بدل گئے ہیں، پوری طرح تو نہیں، کیونکہ ان کی بنیاد یونانی ہی ہے، مغربی فلسفے کی بنیاد اور سائنس وغیرہ سب کی بنیاد یونانی ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ نئی جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یہی ہمارا گلہ علماء سے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس یونانی فلسفہ کیوں پڑھاتے ہیں، یا اس کو بند کرنا چاہیے۔ اور باقی گنگوئی صاحب کی جو بات ہے وہ تو بالکل ہی ہمارے ہاں، ہمارے جو بر صغیر کا اجماع ہے اس میں تو اس کا اور ظاہر ہے کہ ان کے جو شاگردوں نے ان کی بات ظاہر ہے نہیں مانی، تو وہ اس کو خود اس کا اقرار ہے کہ اپنے ادب کے باوجود جو ہے انہوں نے اس بات کو رد کیا۔ مطلب یہ کہ، اور ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ ندوی صاحب کی بات میں تضاد ہے، اور وہ تضاد جو ہے رفع نہیں کیا انہوں نے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، کم از کم ہمارے نزدیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نور اعیننا و سرور قلوبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجہ الطیبین الطاہرین طیبات الطاہرات و اصحابہ و اعوانہ و انصارہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔